السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 332 سورہ قمر، سورہ نمبر 54، پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 33 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ چکے، ہود علیہ السلام یعنی قوم عاد کا، قوم سمود کا۔ اب جو ہے قوم لوط کا معاملہ رہا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے جھٹلایا ڈرانے والوں کو، جن لوگوں نے خبردار کیا ان کو جھٹلا دیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب وہ لوگ جھٹلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں عذاب سے دوچار کیا۔ تو عذاب کس اسٹائل میں آیا؟ انا ارسلنا علیم حاسبا، بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھر برسانے والی ہوا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بچا لیا صبح تڑکے، نعمتم من عندنا، اپنی طرف سے خصوصی نعمت کی وجہ سے، کذالک نجزی من شکر، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں جو بھی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قدرت کی لاٹھی اندھی ہے کہ ہر ایک پہ چل جائے، نہیں، وہ نیک اور بد کی تمیز کرتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اسکول وغیرہ میں، مدرسہ وغیرہ میں ٹیچر کو غصہ آ گیا تو ہر ایک کو پیٹ دیتے ہیں، تو یہاں ایسا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اس نے ڈرایا تھا انہیں، بطشتنا، ہماری پکڑ سے۔ کس نے ڈرایا تھا؟ رسول نے ڈرایا تھا، یعنی لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا۔ تو فتمارو بالنذر، تو انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں میں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ صرف جو ہے خالی خولی دھونس جما رہے ہیں، اپنا بڑپن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر واقعی میں اللہ کا پیغام لے کے آئے۔ اور ایک اور معاملہ ہوا، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً ان لوگوں نے ان سے چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے مطالبہ کیا ان سے، یعنی لوط علیہ السلام سے، عن ضیفہ، اس کے مہمان کے بارے میں۔ تو وہ فرشتے جو مہمان کی شکل میں آئے تھے، وہ پوری کہانی، پورا قصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، زبردستی لینے کی کوشش کی ان سے، ان کے مہمان کو۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ہم نے ان کی قوت بینائی سلب کر لی۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرے عذاب کا مزہ، میرے خبردار کرنے کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اب پھر یہ اندھا ہونے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ اب معاملہ یہ ہوا کہ یقیناً ہلاک کر دیا ان کو، بکرتن، صبح کے وقت۔ کس چیز نے؟ عذاب مستقر، دائمی عذاب نے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک و برباد کر دیا۔ تو یہ قوم لوط پر سمجھیے کہ 3 طرح کا عذاب آیا، 3 طرح سے ان کو جو فنا کیا گیا۔ پہلے نمبر پر ان سب کو اندھا کر دیا گیا، پہلا لیئر۔ دوسرا لیئر یہ ہوا کہ نیچے سے ایک آتش فشاں پھٹا، اوپر ایک دم آسمان کو اوپر اٹھا کے لے کر کے پھر پٹک دیا گیا۔ پھر تیسرے نمبر پر جو ہے پتھروں کی، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بارش کر دی گئی اور اندر دفن کر دیا گیا۔ یہ ابھی جو ڈیڈ سی ہے جارڈن اور فلسطین کے جو بارڈر پہ، وہیں پر جو ہے یہ بستی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور چکھو میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کیے جانے کا مزہ، کہ تم لوگوں کو وارن کیا گیا لیکن مانے نہیں، سنبھلے نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو، لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہ یسرنا القرآن اسی سے آیا ہے، جو بچے لوگ پڑھتے ہیں یا بچپن میں ہم لوگ پڑھیں۔
اب فرعون کے بارے میں، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنُ النُّذُرُ، اور یقیناً جاء فرعون، آیا فرعون کے پاس، نذر خبردار کرانے والے۔ تو فرعون، آل فرعون کے پاس بھی خبردار کرانے والے کئی انبیاء، رسول، مصلحین، متقین لوگ آئے، لیکن کسی کی بات نہیں مانے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ہر ایک کو، جو بھی نشانی دکھائے سب کو جھوٹا ثابت کر۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پس ہم نے پکڑا انہیں ایک مقتدر زبردست ہستی کے پکڑنے کی طرح۔ اور کیسا پکڑا؟ یہ دوسری صورتوں میں ہے کہ سمندر میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں سے مورل لیسن کفار مکہ کے، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہترین ہیں ان کافروں سے؟ یہ جو کافروں کا ذکر آیا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، آل فرعون کا، یہ زیادہ بہتر تھے یا تمہارے کافر بہتر ہیں؟ یعنی یہ لوگ زیادہ ڈیل ڈول والے تھے، پیسے والے تھے، شہرت والے تھے، طاقت والے تھے، وجاہت والے تھے، یا پھر یہ مکے والے؟ آل فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ فرعون کے پاس قوم عاد کتنے ڈیل ڈول والے تھے، قوم سمود کتنے ڈیل ڈول والے تھے۔ تو جب یہ لوگ پکڑ سے نہیں بچ پائے تو یہ کیا کس کھیت کی مولی ہے؟ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے۔ فرعون تو انا ربکم الاعلی کا جو ہے نعرہ لگاتا تھا، اتنا پاورفل تھا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اے کفار مکہ، کیا تمہارے کافر زیادہ بہتر ہیں ان سے، زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، زیادہ پاورفل ہیں؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تم لوگوں کے لیے برات کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے صحیفوں میں کہ سب کے ساتھ تو وہ سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا؟ ہے کوئی نجات کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ قریش کے ساتھ جو ہے کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ رسول کی تکذیب کریں یا تصدیق کریں؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر ان کو کیا ناز اپنی جمعیت پہ؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں غالب آنے والی، منتصر، غالب آ جائیں گے؟ ان کو یہ گمان ہے۔ سیہزم الجمع، ان قریب یہ جمعیت ہزیمت سے دوچار ہو۔ ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے جب ٹکرائیں گے۔ ابھی ٹکرانے کی بات نہیں آئی تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، جب میدان سجے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اور یہی آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات میں جو ہے پڑھ کر کے صحابہ کرام کو خوشخبری دیے تھے جب سجدے سے سر اٹھائے تھے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہزیمت سے دوچار ہوں گے اور پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ہے بلکہ قیامت ان کا وعدہ کا وقت ہے، وہ جو ہے اپنے ٹائم پہ آئے۔ والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور نہایت تلخ ہے، وامر، مر، کڑوی، کسیلی۔ یہ اصل چیز ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے اتنا کیا ڈرا رہے ہیں قیامت، قیامت سے لے ہی آئیے، کہ وہ تو اپنے ٹائم پہ آئے گا، اس کا ایک وقت ہے، اور ہے لیکن بہت سخت اور بہت کڑوی۔ کیا ہے وہ کڑوی؟ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرمین جو ہیں وہ گمراہی میں ہیں، اور وسعر، اور پاگل پن میں ہیں، دیوانگی میں ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، نہیں کیے جا رہے بس۔ جبکہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یاد کرو اس دن کو، یسحبون جس طرح گھسیٹے جائیں گے، فی النار آگ میں، یعنی جہنم میں، علی وجوہہم اپنے چہروں کے پر، اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی آگ کا مزہ۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو بقدر، ایک اندازے سے۔ لہذا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، ایک اندازہ ہے، ایک میعاد ہے۔ جہاں تک کیپیسٹی کی بات ہے تو
وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا حکم نہیں ہوتا ہے مگر ایک مرتبہ کہہ دیا کن، تو کتنے سیکنڈ میں وہ کام ہو جاتا ہے. کلمح بالبصر، جیسے پلک جھپکنا، ایسے اللہ تعالیٰ کا آرڈر پورا ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا عَشْيَاءَكُمْ، اور اے مکہ والو ہم نے ہلاک کیا ہے یقیناً عشیاءکم، تمہارے جیسے لوگ. قوم عاد بھی تمہاری طرح کے لوگ تھے، قوم سمود بھی تمہاری طرح کے لوگ، ان کو بھی ہلاک کیا. تو فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک چیز کو انہوں نے اس کی ہے لکھی ہوئی صحیفوں. کوئی کام الٹپ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، پلاننگ کے ساتھ. ہر ایک چیز فعلوہ، جو کچھ بھی اس نے کی ہے، فی الزبر، وہ تقدیر میں اٹل ہے، لکھی ہوئی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور آخری آیت، دو تین آیتیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر ایک چیز کہ انہوں نے کی ہے وہ لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر ایک چھوٹی چیز یا اور بڑی چیز مستتر، وہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے. ان المتقین، بے شک متقین لوگ جو ہوں گے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، ونہر، اور چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کے مقام میں ہوں گے. عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے نزدیک. تو یہ آپ سمجھے کہ یہ ڈرانے والی سورہ ہے، تو یہ سمجھ جائیے کہ بس دو آیت جو ہے وہ خوشخبری والی ہے، بشارت والی، اور پوری سورہ جو ہے سمجھ جائیے وہ خبردار کرنے والی. اس کے بس کئی صورتیں آئیں گی جس میں ڈراوا زیادہ ہوگا، یہ خوشخبری زیادہ ہوگی اور ڈراوا کم ہوگا. نیکسٹ سورہ رحمان، اس میں جنتوں کا بیان آئے گا زیادہ سے زیادہ، یعنی دو جنت، دو کیٹیگری کی جنت کا ذکر آئے گا. انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو اس طرح پھر جو ہے سورہ جوڑے کی شکل میں مل جاتے ہیں. اس میں عذاب کا پہلو زیادہ ہے، اس میں انعام کا پہلو زیادہ ہے. اس میں مایوسی کی فضا پیدا ہوتی ہے، اس میں امید کی فضا پیدا ہوتی ہے. اور انسان کے جو ہے کیریکٹر بننے کے لیے دونوں چیز ضروری ہے، کہ آدمی کو خبردار بھی کیا جائے اور امید بھی دلایا جائے، تب جا کر کے انسان جو ہے وہ نصیحت قبول کرتا ہے. تو یہ سورہ یہاں پہ مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ سورہ رحمان کا مطالعہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. جزاک اللہ.